پیج نمبر 96 آنکھوں نے تماشا یہاں کیا کیا نہیں دیکھا، گل کوئی بھی اس باغ میں تجھ سا نہیں دیکھا، ہونٹوں پہ وفا دیکھی ہے ہر ذرہ جبی کے، دل میں بھی وفا ہو کبھی ایسا نہیں دیکھا، جانا میرے دل میں تیری صورت جو سمائی، ان آنکھوں نے پھر دوسرا چہرہ نہیں دیکھا، جب غم نے تیرے گھیر لیا خانہ دل کو، پھر اور کسی غم کو ٹنتا نہیں دیکھا، جب راہ محبت پہ قدم رکھ دیا ایک بار، پھر ہم نے جہاں میں کوئی راستہ نہیں دیکھا، جب بو دیا اس دل میں تیرا تخم محبت، پھر اور کسی تخم کو پیدا نہیں دیکھا، ہونٹوں پہ ہنسی آئی نہ آنکھوں میں رہی نیند، رحمان نے جب اس کا سراپا نہیں دیکھا۔ ترجمہ پروفیسر محمد طاہر خان۔ پشتو غزل۔ دغه یار دے دغه اغیار، دغه گل دے دغه خار، دغه گل دے دغه خار دے، دا منصور دے دغه دار، دا رقیب دے دا حبیب دے، دغه گنج دے دغه مار، دا مجران دے دا وصال دے، دغه خزان دے دغه بہار، دا طاقت دا مصیبت دے دغه نور دے دغه نار، دا عالم دے دا جاہل دے دا خفتہ دے دا بیدار، دا رحمان دے جانان دے، دا طیب دے دا بیمار۔ منظوم اردو ترجمہ۔ ملتے ہیں کبھی یار کبھی ملتے ہیں اغیار، دنیا ہے عجیب چیز کبھی پھول کبھی خار، گلشن میں گل و خار کا اسرار سمجھ لے، یہ دار پہ منصور ہے یا گل بسر خار، دنیا میں کوئی جاں تو کوئی دشمن جاں ہے کوئی خزانہ تو خزانے کا کوئی مار، دنیا کبھی بت چھڑ ہے کبھی موسم گل ہے، عاشق سے بچھڑ جائے کبھی آگے ملے یار، ہے منکر و محروف کے دورہ پہ راہی، پہچان کے جل دونوں میں ایک نور ہے ایک نار، جاہل کا یہاں جہل ہے عالم کا تعلم، ہستی کے سفر میں کوئی خفتہ کوئی بیدار، جانان بھی موجود ہے رحمان بھی موجود، جانان میں معالج ہے تو رحمان ہے بیمار۔ ترجمہ پروفیسر محمد طاہر خان۔ پیج نمبر 99 محفوظ اللہ خان مومند۔ رحمان بابا کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے شعراء میں محفوظ اللہ خان مومند کا نام خاصا نمایاں ہے۔ باڑہ کے اشخل محمد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جائے پیدائش کوٹلہ محسن خان نامی گاؤں ہے۔ کوٹلہ مستجاب اس گاؤں کا اولین نام ہے۔ ارباب عبداللہ خان کے فرزند ارجمند اور ارباب محبوب اللہ خان کے بھتیجے تھے۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں باڑہ محمد کا انتظام و انصرام ارباب عبداللہ خان اور ارباب محبوب اللہ خان کے سپرد تھا۔ نواب خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود معزز اللہ خان مومند دنیاوی جاہ و جلال سے بے نیاز درویش صرف انسان تھے۔ پشتو کے علاوہ اردو اور فارسی کلام بھی یادگار چھوڑا ہے۔ ان دونوں زبانوں میں افغان تخلص کرتے ہیں کہ ان کے درست تاریخ پیدائش کی بابت ادبی تاریخیں اور تذکرے خاموش ہیں، البتہ 1167 میں ان کا زندہ ہونا یقینی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رحمان بابا عبدالقادر خان خٹک اور سکندر خان خٹک کے ہم عصر تھے۔ محفوظ اللہ خان مومند کا دیوان اکتوبر 1957 میں پہلی بار دارالتصنیف پشاور نے طبع کروایا، جو ہمیشہ خلیل کا ایڈٹ کردہ ہے۔ بعد ازاں جنوری 1961 میں اسی ادارے نے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کروایا۔ ہمیشہ خلیل کے مطبع دیوان محفوظ اللہ خان مومند کے طبعات اول کے ایک سال بعد خیال بخاری نے اسے دیوان محفوظ اللہ خان مومند مسمع بآئینہ ماہنہ نامہ کے نام سے مرتب کیا۔ یہ ایڈیشن پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے چھپوایا، جس پر سنہ اشاعت درج نہیں۔ یہ دیوان جس خطی نسخے سے مرتب کیا گیا ہے وہ معزز اللہ خان مومند کا تحریر کردہ ہے۔ معزز اللہ خان مومند کے کلام میں تماشا شعری محاسن اور خوبیاں جیسے ثناء و بدایت، تشبیہات، اشارات، کنایات،
اشتہارات الفاظ کا مناسبت اور موضوع دربست علامات خیالات کے ندرت اور تنوع وغیرہ یہ تمام چیزیں بردرجہ اتم موجود ہیں. بالخصوص خوبصورت تشبیہات اور نازک و لطیف اشتہارات اور علامات کے استعمال میں وہ بھرپور صلاحیت رکھتے تھے. ان کے خیال کا بیشتر حصہ ایران کے فارسی شاعری کی طرح گل شمع و پروانہ کے کسب و ہجر و وصال کے کیفیات اور محبوب کے خط و خلل اور حسن کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے، مگر ان کا کلام اخلاقی مضامین سے بھی کسی طرح سے خالی نہیں، بلکہ اس حوالے سے اس میں بیش بیاں موتی بکھرے پڑے ہیں. 24 معزز اللہ خان مومند کا شمار اگر ایک طرف پشتو کے صف اول کے کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنے فارسی کلام کی بدولت وہ ایران کے اساتذہ سخن کے ہم طلبہ نظر آتے ہیں، اور ان کا اردو کلام توقیفی طور پر دکن کے کسی قدیم اردو شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے. خیال بخاری نے ان کی فارسی شاعری کی بابت لکھا ہے کہ ویسے تو بہت سے پشتون شعراء نے فارسی میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان میں اکثر کے یہاں شیرینی، سلاست، روانی لفظوں کا دست و بست اور تخیل کی ندرت اتنی بلند پایہ نہیں جتنی فارسی شعراء کے کلام میں جلوہ گر ہے. مگر معزز اللہ خان مومند کے حوالے سے یہ صورتحال بالکل برعکس ہے. اگر ان کا کلام فارسی کے اعلیٰ پایہ شعراء کے کلام کے مقابلے میں رکھا جائے تو اہل زبان کے لیے بھی یہ تمیز کرنا خاصا دشوار ہو جاتا ہے کہ کسی غیر اہل زبان کا کلام ہے. اس بابت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 1958 میں آقائے فیروز الفنڈ اور ڈاکٹر معین جیسے فارسی ادب کے علماء نے پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں جب ان کا کلام ملاحظہ کیا تو فرمانے لگے کہ یہ تو حافظ اور شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے، اور اس بات پر بے حد حیران ہوئے کہ ایک غیر اہل زبان نے اتنا اعلیٰ فارسی کلام چھوڑا ہے اور دنیا تا حال اس سے بے خبر ہے. بےحد حیران ہوئے ایک غیر اہل زبان نے اتنا اعلیٰ فارسی کلام چھوڑا ہے اور دنیا حال تا اس سے بے خبر ہے. معزز اللہ خان مومند کے فارسی کلام پر سید ناصر علی حافظ اور طالب عاملی کے شعر کا رنگ نمایاں اور اکثر غزلیں ان شعراء کے جواب میں کہی ہیں. ایک غزل جو سید کے جواب میں کہی ہے، اس کا مطلع ہے: غرق شد تیرے تو ام در سینہ تاسوف پارہا، بے گلے روئے تو مسکرہ شب دو چشم خارہا. اس غزل کے مقطع میں سید کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں: اے جواب آ غزل افغاں کے صاحب گفتہ است، اے زمزگانے تو در چشم گلستاں خارہا. اس طرح ایک غزل جو صاحب کے جواب میں کہی ہے، اس کا مطلع و مقطع یوں ہے: مطلع نمی سگ کے دہی رنگ و سیما ابرو را، چه حاجت است دہی اب تغ جادو را. مقطع جواب صاحب: شیریں کلام کردہ افغاں بس است تغفل من جفا جورا. فارسی کے ایک اور شاعر طالب کے جواب میں جو غزل کہی ہے، اس کا مطلع کچھ اس طرح ہے: مطلع بدا ساقی بمن جام شراب برتگالی را، کندہ زرائیل از دل فقر ہائے لاابالی را. اس طرح اسی رنگ میں ناصر علی اور حافظ شیرازی کے زمینوں پر بھی غزلیں کہی ہیں، جن کے مقطع بالترتیب یوں ہیں: چه خوش ناصر علی فرمود افغان را بیاد آمد، محبت جادا درار ناہا، در خلود دلہا افغان نوشت حافظ شیرازی. این غزل اے نور چشم من سخی ہست گوش گنج. 25 معزز اللہ خان مومند کا اردو کلام اگرچہ مقدار میں خاصا کم ہے، مگر فن نہار کے حوالے سے بلند پایہ ہے. ان کے دیوان میں موجود اردو کی 7 غزلیں اور ایک مخمس والی دکنی زبان کی یاد تازہ کرتی ہے، جو رنگ سخن ولی دکنی نے ہندوی اور فارسی زبانوں کے پھولوں کے رنگ و عبور سے بنایا تھا، وہ رنگ معزز اللہ خان کے یہاں خاصا نمایاں ہے. خیال بخاری نے ان کی زبان کی بابت اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معزز اللہ خان مومند کا اردو کلام اس دور کے مرجع زبان میں ہے، جو ولی اور نگ آبادی کی زبان تھی، اور اس میں اس دور کے
میں کچھ ایسے الفاظ نظر آتے ہیں جو مروّل زبانی کی وجہ سے اب ان میں تبدیلی واقع ہوئی ہے یا متورک ہو گئے ہیں، مثلاً سے یا دستین، یا سے مول میں کون کو کسی کو لوے لے ہاوے ہو آنکھیاں آنکھیں۔ ان کے کلام میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اب اردو میں متروک ہیں مگر ہندی میں اب بھی اس کا رواج موجود ہے، مثلاً برو برہا، لالم، ساجن، سجن، مکھ، پیتم، پیا وغیرہ۔ جس طرح معزز اللہ خان مومند کا فارسی کلام فارسی کے بلند پاپا شعراء کے کلام کے مقابلے میں کم تر درجے کا نہیں، اسی طرح ان کا اردو کلام بھی اپنے عہدے کے اردو شعراء کے کلام کے ساتھ ہمسری کر رہا ہے۔ ذیل میں ولی کے کلام اور معزز اللہ کے کلام سے ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین خود ایک اہل زبان اور ایک غیر اہل زبان پشتون شاعر کے کلام کا موازنہ اور تقابل کر سکیں۔ ولی مت آئینہ قوم دکھلا اپنا جمال روشن، تجھ مکھ کتاب دیکھے آئینہ اب ہو گیا، آج تیری بھنوان مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ ملا ہو گل بدن جس کو اسے گلشن سے کیا مطلب، جو پایا وصف یوسف اس کو پیرا ہند سو کیا مطلب، اب جدائی نہ کر خدا سو ڈر، بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر۔ معزز اللہ خان مومند آج پریتم میرا خماری ہے، قتل ہونے کی کس کی باری ہے، میں جل سو یوں نہ ہوئے گا جیسے مجھ پن تو بے قراری ہے، لال پینا پیا نے باندھا آج میں تیرے قتل کی تیاری۔ 26 اب معزز اللہ خان کے پشتو کلام کا مضمون اردو ترجمہ دیکھیے۔ ذہن گچ آبرو گچ، گج و رفتار گچ، سر سے پا تک سے میرا دلدار کچھ، وہ مکاں کیا خاک ہوگا پائیدار ہو گئے جس کے در دیوار کچ، خیز میں بہکا دیا ہے بزم نے مجھ پہ پڑتی ہے نگاہ یار کج، یہ نشانی ہے میرے محبوب کی وہ گچی جتون تینی دستار کچ، اس جگہ پر کیا چلے گی راستی جس جگہ ہو کافر و دیندار کچ، جس کسی کی زلف مشکیں کا مجھے سودا ہوا، ذرا ذرا رہگزار عشق کا صحرا ہوا، جب کہا اس سے کہ تیرے ہجر میں ہم مر گئے، نے بولا چلو جو کچھ ہوا اچھا ہوا، وہ مقدس چیز ہے دل جب شکستہ ہو گیا، اس کے ہر ایک ذرے سے تعمیر ایک کعبہ ہوا، دل زردوں کا آخری ایک آسرا تو ہی تو ہے، کسی جگہ جائے گا تیرا در کا ٹکرایا ہوا، صورت آئینہ جب خاموش دیکھا یار کو، مسئلے طوطی اے معزز اللہ نے گویا ہوا۔ ترجمہ فارغ و ورثہ۔ پیج نمبر 104 یونس کلاسکی پشتو شاعر کا ایک عام تر نام ہے، وہ صاحب دیوان شاعر ہے محروق محقق عبداللہ بختانی خدمتگاران کے دیوان کے مرتب مدون اور مقدمہ نگار ہیں۔ یہ دیوان 1356 ہجری شین پر 1977 میں کابل کے وزارت اطلاعات و ثقافت کے اہتمام سے منظر عام پر آیا ہے۔ یونس کے سواقی کوائف کا بنیادی ماخذ محمد ہوتک ابن داؤد کی تالیف حیہ خزانہ ہے، جس کے معلومات کی روح سے یونس موسیٰ خیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نور محمد خان موسیٰ خیل سے ہجرت کرکے مستقل طور پر خیبر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یونس نے پشاور میں تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں رحمان بابا باقی حیات تھے، سو ان کے شاگرد درد شید بن گئے۔ یہاں ایک دیوان مدون کیا جس کا زیادہ تر حصہ غزلیات پر مبنی ہے، جو بعد ازاں خیبر میں مقبول ہوا۔ یونس مہمان نواز انسان تھے اور عالم و شاہر لوگوں کے بے حد قدردان تھے۔ 27 سن پیدائش اور وفات صحیح طور پر معلوم نہیں، البتہ ان کے دیوان کے مقدمہ نگار عبداللہ بختانی نے بعض شہادتوں کی روح سے ان کا سن پیدائش 1100 ہجری بتایا ہے۔
28 بختانی کے مطابق یونس رحمان بابا کے مکتب کے پیروکار ہیں اور ان کے طرز پر سادہ، رواں دواں اور برا اثر شاعر کہے ہیں، بلکہ بعض اشعار سے یوں لگتا ہے اپنے استاذ پر بھی بازی لے گئے ہیں۔ کہیں کہیں پرنازک خیالی میں یونس اور احمد ایک ہی راستے کے راہی معلوم ہوتے ہیں، جبکہ بعض جگہوں پر فارسی لغات، تراکیب، اصطلاحات اور علامات کے استعمال کی بدولت کاظم خان شیدا کا ہمزاج لگتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فارسی ادب کے بلند پایہ تازہ شعراء کے کلام سے بھرپور استفادہ کیا۔ 29 یونس خان کے کلام کا مظلوم اردو ترجمہ: دل کو اگر ہے جلوہ محبوب کی طلب، گر میں سفر ہو وادی الفت میں روز و شب، بیزار ہو خلوت قند و نبات سے، ایک بات جو ہو زہرہ جبینوں سے لب پہ لب، اس کی طلب میں ہم کو ہے یہ زندگی عزیز، ورنہ وفا پرستوں کا جینا ہے بے فکر۔ اے جان آرزو تجھے فکر وفا ہے کیوں، ہم نے تیری جفاؤں پہ شکوہ کیا ہے کب۔ یونس میں جس پری پہ لٹاتا ہوں جان و دل، پیدا کیا زمانے نے اس کا جواب کب۔ غنچے شگوفے گل سے کلی سے غرض نہیں، تیرے بغیر مجھ کو کسی سے غرض نہیں، جس کو تیرے فراق نے رونا سکھا دیا، اس نامراد دل کو ہنسی سے عرض نہیں۔ وہ لوگ جو حلاوت غم سے ہیں باخبر، ان کو مسرتوں سے خوشی سے غرض نہیں، وہ دن رات تیری آنکھوں سے پیتے ہیں جو انہیں جام و سبو کے سرخ پری سے غرض نہیں۔ پیج نمبر 106 خواجہ محمد بخش رحمان بابا کے مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ سب سے پہلے میجر راورٹی نے ان کا ذکر اپنی تالیفات میں کیا ہے اور اس کے بعد بالترتیب علامہ حبیبی نے ہستبینہ شہر 30، پشتون شہرا صدیق اللہ رشتی نے ہشت و ادب کی تاریخ 31 اور اجمل خٹک نے ہشت و ادب 32 میں ان کے اعوال پر مختصر روشنی ڈالی ہے۔ دسمبر 1965 میں ان کا دیوان پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی سے پروفیسر پریشان خٹک کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا۔ بدقسمتی سے ان کے حالات زندگی کلی طور پر پدر افواہ ہیں۔ میجر راورٹی نے اپنی تالیف سلیکشن فرام دا پوئٹری آف دا افغانز میں ان کے سواگاں کے حوالے سے جو مختصر نوٹ لکھا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لمحہ موجود تک اس پر کوئی خاص اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ راورٹی کے الفاظ یہ ہیں: The materials for a notice of this poet are extremely meagre. Little is known about him except that he lived in the region of Mughal Emperor Aurangzeb and belonged to the Bangash tribe of Afghans who hold the valley of that name, and of which Kohat is the chief town. The Bangash tribe in bygone days made great figure in India, and from a peasant of it, the Nawabs of Fikrabad in that country trace their descent. Khwaja Muhammad lived the life of Darwish in poetry and religious abstraction, and followed the tenets of the Chashti sect. He was the disciple of Abdur Rahim, who was the disciple of Main Panju, a celebrated Sufi teacher who came originally from Hindustan and
dwelt for many years in Afghanistan. He is said to have traced his descent from the Arab divorce. Mu'in-ud-Din, the founder of the Chashti sect, Khwaja Muhammad appears to have been a man of some learning and passed most of this time with teachers or spiritual guides. Already maintained, it is not known whether he left any descendants. For although I dispatch a person, especially into the Bangash country to make inquiry, I cannot discover with any certainty either his place of birth, residence, or the branch of the tribe to which he belonged. He is known, however, to have performed the pilgrimage to Mecca and Medina, and that after his return tends the grace of writing poetry. His Diwan or collection of odes is a very rare book, in fact scarcely procurable for as far as I can discover. The copy to which I had access is the only one new. His writings are deeply tied with the mysticism of the Sufis, but occasionally he devotes a poem to the remembrance of lost friends and laments his bereavement for them. The place and time of his decease are uncertain, and he whereabouts of grave in which he was buried is not known. 33 पेज नंबर 108 तर्जुमा। इस शायर के मुतालबे के लिए बहुत कम मवाद दस्तयाब हैं। इनके बारे में बहुत कम मालूमात है, मसलन ये कि वो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने के थे और इनका ताल्लुक़ अफ़गानियों के बंगश या बंगश कबीले से था, जो इस नाम की एक वादी में रिहाइश पजीर है और कोहाट इसका बड़ा कस्बा है। बंगश कबीले ने माजी में हिंदुस्तान में बहुत वसीयत अख्तियार की और इस मुल्क में फर्द आबाद की नवाब अपना नस्ब इस कबीले के एक किसान से जोड़ते थे। ख्वाजा मोहम्मद ने गुर्बत और मजहबी तसव्वुरात की हामिल ज़िंदगी गुजारी और चिश्तिया सिलसिले के अकायद की पैरवी की। वो अब्दुर्रहीम के मरीद थे और अब्दुर्रहीम एक नामूर सूफी उस्ताद मियाँ पंजू के मुरीद थे, जो मियाँ पंजू असल में हिंदुस्तान से आए थे और कई साल अफगानिस्तान में आबाद रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो अरबी आबिद और चिश्तिया सिलसिले के बानी मुहद्दीन के नस्ब से थे। ऐसा लगता है कि ख्वाजा मोहम्मद कुछ तालीम याफ्ता इंसान थे और अपना ज़्यादातर वक़्त अपने उस्ताद या रूहानी रहनुमा, जिनका पहला तज़किरा कर चुका है, के साथ गुजारते। ये मालूम नहीं कि आया इनकी कोई औलाद भी थी, अगरचे मैंने एक शख्स को ख़ास तौर से बंगश इलाके में ये मालूम करने के लिए भेजा, फिर भी किसी यकीन के साथ में इनकी जाए पैदाइश, रिहाइश या कबीले के इस शाख के बारे में जिनसे इनका तहल्लुक़ था कुछ दरियाफ्त न कर सका। ताहम इनके बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने मक्का और मदीना की ज़ियारत की हुई थी और ये कि वहाँ से वापसी पर इन्होंने शायरी छोड़ दी। इनका दीवान या नज़्मों का मजमूआ एक बहुत ही बड़ी नायाब किताब है, दर हकीकत तकरीबन नाकाबिल हसूल, क्योंकि जहाँ तक मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ वो ये है कि वो सूफियात मार्फत का गहरा रंग लिए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं वो एक आधी नज़म बिछड़े हुए दोस्तों के याद में वक़्फ़ करते हैं और इनके मुहर्रम हो जाने के सदमे पर मातम करते हैं। इनके वफात का कौम और वक्त नामालूम है और अब इस कब्र का मकाम भी मालूम नहीं जिसमें इन्हें दफन किया गया है। ख्वाजा मोहम्मद बंगश की शायरी इश्क, मोहब्बत, इखलाकी और मस्तूफ़ाना मज़ामीन पर मबनी है। अलावा इसमें कहीं कहीं अपने ऐब के समाजी और माशरती नामूर यूं और मज़ालिम का अक्स भी मिलता है। और औरंगज़ेब ने आलमगीर के मज़ालिम का जिक्र ख़ुसूसियत के साथ किया। प्रोफेसर परेशान खटक ने इनकी शायरी महासन पर यूं रोशनी डाली। इनका कलाम
اپنے عہد کے شہراء کے ساتھ ہمسری کر رہا ہے۔ ان کی زبان رحمان بابا کی زبان کی طرح سادہ، شیریں اور روا دوا ہے، اور ان کے بعض اشعار پر رحمان بابا کے اشعار کا گمان ہوتا ہے۔ 34 عبدالحمید بابا اس دور کا ایک اور اہم شاعر جو رحمان بابا کے ہم قبیلہ اور ہم علاقہ تھے۔ عبدالحمید مومند 1075 ہجری 1155 ہجری کے بعد ہیں۔ ان کی شاعری اپنے الگ اور منفرد شناخت رکھتی ہے کہ وہ پشتو ادب میں ایک الگ سبق ہندی کے پیش رو ہے جو نازک خیالی اور معنی آفرینی کا سبق کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمید بابا کی شاعری میں نازک خیالی، مضمون آفرینی، نادر تشبیہات اور استعارات کا بے بہا خزانہ موجود ہے۔ ناقدین ادبی نے اس سبق ہندی کی نمایاں تر خصوصیات کچھ اس طرح بیان کی ہے: تخلیل کی بلند پروازی، نازک خیالی، نادر و نیاب تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس مکتب کا خاص امتیاز ہے۔ نازک خیالی اور باریک بینی کے علاوہ الفاظ اور عبارات میں خوبصورتی کا سوز و ساز بھی اس مکتب کی نمایاں تر خصوصیات میں شامل ہے۔ مبالغہ آرائی، شعری رنگینی، ادبی عطافتی وغیرہ بھی سبق ہندی کے بنیادی محاسن شمار کیے ہیں۔ 35 حمید بابا کی شاعری تمام مندرجہ بالا خصوصیات اور صفات سے معمور ہے۔ پروفیسر خواجہ محمد سائر نے حمید کے کلام کی انہی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا کلام ایک ایسا شہ پارا اور گوہر پارا ہے کہ اس نے پشتو ادب کا دامن نازک اور نادر تشبیہات، ضیاء و بدیع اور کنایات و استعارات سے ایسا بھر دیا ہے۔ اگر فارسی خواہ فارسی ادب کے وحشی، یزیدی یا باغیانی پر فخر کرتے ہیں یا عرب مطنبی اردوآ 19ویں صدی کے مومن اور انگریز 17ویں صدی کے جان ڈن پر نازاں ہیں، تو حمید بابا پشتونوں کے فخر و افتخار کا باعث ہیں۔ حمید بابا پشتو منظر کشی کے استاد اور نازک خیالی کے بابا ادم ہے۔ حمید فنکار ہے، مصور ہے، ایک ایسے مصور جو کسی چیز کا ہو بہو عکس اتارنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، پھر اس میں جس طرح اور سلیقے سے وہ رنگ بھرتا ہے وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ خوبصورت خیال، موزوں الفاظ، رواں دواں اور سادہ زبان حمید کے خلاف کا خاصہ ہے۔ 36 پشتو میں ان کا دیوان در و مرجان کے نام سے معروف ہے۔ لمحہ موجود تک ان دیوان کے متعدد ایڈیشن منصہ شہور پر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1287 ہجری کاف میں حاجی ابراہیم کے اہتمام سے مطبعہ حیدری میں چھپا۔ دوسرا 1331 ہجری کاف میں مکتبہ ہند میں طبع ہوا۔ تیسرا املا عبدالفخار کے اہتمام سے 1913 میں لاہور میں شائع ہوا۔ 14 صدیق اللہ رشتین کے مقدمے کے ساتھ پشتو ٹولنا کابل نے 1955 میں زیر طباعت سے آراستہ کیا۔ 5ویں بار درد و مرجان کے نام سے اسے یونیورسٹی بک ایجنسی پشاور نے 1958 میں شائع کیا۔ یہ نسخہ سید انور الحق کا مرتبہ ہے۔ چھٹا ایڈیشن زلمی ہیواد مل کے مقدمے کے ساتھ 1974 میں پشتو ٹولنا کابل نے مطالعہ کروایا۔ 2009 میں عبدالحمید مومند کلیات عبدالحمید مومند کے نام سے اس کا ایک اور ایڈیشن دانش کتب خانہ پشاور نے طبع کروایا۔ اس کلیات میں ان کی 2 مترجمہ مثنویاں قصہ شاہ کدہ اور نزینگ عشق بھی شامل ہے، جس کے مرتب اور مدون پشتو کے معروف محقق محمد آصف صمیم ہیں۔ غالباً دیوان حمید کا ایک ایڈیشن پشتو ادبی مرکز سرائے نورنگ بنو نے بھی چھپایا ہے۔ چند اشعار مہا اردو ترجمہ دیکھیے: مٹر اوے رنگ زماں پختہ مارا دستہ گو، داچی وی
خبردار دخوار پخوار۔ ترجمہ: میرا مرجھایا ہوا رنگ اپنی مرجھائی ہوئی آنکھوں سے بوجھ، کیونکہ خوار لوگوں کی صورت حال سے ہی آگاہ رکھتے ہیں۔ لالا زار میری آہ سے شعلہ زار بن گیا، کیونکہ دل و جلو کا دل و جلو پر ہی دل جلتا ہے۔ حسین لوگ خیر میں مہر پوشیدہ طور پر اس طرح کرتے ہیں جیسے کفرستان میں کوئی دینداری کرتا ہے۔ آپ تب تک شکر کا بوسہ نہیں پا سکتے جب تک آپ کا دل پان کی طرح پرخون نہ ہو۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ پیج نمبر 112، غمگار خٹک۔ غمگار خٹک چونکہ سب کے ہندی کے پیرو ہیں، اس لیے ان کے یہاں نازک خیالی اور مون آفرینی عروج پر ہے۔ خٹک گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ سنِ پیدائش صحیح طور پر معلوم نہیں، تاہم سید توقیفیم الحق کا خیل کے اندازے کے مطابق 1100 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 37 غمگار خٹک نامدار خان کے بیٹے اشرف خان ہجری کے پوتے اور خان حلیم مکاں خوشحال خان خٹک کے پڑپوتے ہیں۔ وہ پشتو کے قادر الکلام اور سابق دیوان شاعر ہیں۔ 1872 میں انگریز مشترک پادری ہیوز نے اپنی تالیف کلیدی افغانی میں ان کی غزلیں شائع کی ہیں۔ اس کے بعد 1955 میں پہلی بار پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے ان کا دیوان زیور طباعت سے آراستہ کیا، جسے سید تسلیم الحق کا خیل نے ایڈٹ کیا تھا۔ بعد ازاں افغانستان میں عبدالمتین نے پشتو تولنا کی خواہش پر ان کے دیوان کا ایک تنقیدی متن تیار کیا، جو پشاور کے مطبوعہ نسخے 2 خطی نسخوں کا کلید افغانی کی غزلوں پر مبنی تھا۔ اس نسخے کو ہشتو تولنا کابل نے 1358 ہجری شین پر 1979 میں عبدالمتین کے ضخیم مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ 1995 میں خوشحال ریسرچ سیل، پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی نے یہ دیوان سید تقویم الحق کا خیل کے مقدمہ ثانیہ کے ساتھ دوبارہ طبع کروایا۔ یوں اس حساب سے لمحہ موجود تک اس کے 3 ایڈیشن اشاعت پذیر ہوئے۔ سید تسلیم الحق کا خیل نے غمگار خٹک کے شعری محسن بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دور دوم کی ایک اہم خصوصیت نئے استعارات اور باریک تشبیہات کا فن کارانہ استعمال ہے۔ اس دور میں اس خصوصیت کا آغاز
کامگار خٹک نے کیا ہے۔ وہ اپنے مصرع میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فارسی کے انداز میں نئی اور نازک تشبیہات پشتو میں منتقل کی، اعلیٰ اور نادر خیالات مجتمع کیے، عمدہ شعری بندشیں اپنائیں اور پشتو غزل کو فارسی کا ہم پلہ بنا دیا۔ بعد ازاں حمید بابا نے اس انداز کو ترقی دی، کاظم خان نے اسے معراج تک پہنچایا اور علی خان پر اس کا اختتام ہوا۔ اس اعتبار سے انہیں کامگار اس اسلوب کا سرخیل ماننا چاہیے۔ 38 مگر پشتو کے دوسرے ناقدین ادب ان کی اس رائے سے کلی طور پر متفق نہیں۔ ان ناقدین کی رائے میں کامگار حمید بابا کے سبق کے پیرو ہیں اور حمید بابا پشتو شاعری کے اس تیسرے دور میں سبق ہندی کے سرخیل ہیں۔ نمونۂ کلام اردو اور نثری ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میں جو آہ پکاروں اور اویلا کر رہا ہوں، کسی کو میری خبر نہ تھی، اپنے ہی آنسوؤں نے مجھے رسوا کیا۔ عمر گزر گئی لیکن میں ابھی تک تیرے وصل کی تمنا کر رہا ہوں۔ میں کامگار تو بلبل کی طرح ہوں جو ہمیشہ پھولوں کے تماشے میں لگی رہتی ہے۔ محمدی صاحبزادہ پشتو شاعری کے دور سوم میں جن شعراء نے سبکِ ہندی کے نمائندہ شعراء کے طور پر اپنی حیثیت منوا لی، ان میں محمدی صاحبزادہ بھی شامل ہیں۔ ان کی درست تاریخ پیدائش کے بارے میں تقریباً سارے منابع و مصادر اور تذکرے خاموش ہیں۔ عبدالحلیم اصغر افغانی نے اپنی تالیف بعنوان روحانی رابطہ اور روحانی تطور میں ان کی تاریخ پیدائش 1109 لکھی ہے، جو قلندر مومند کی تحقیق کے مطابق درست نہیں۔ 39 وہ چمنی کے حضرت میاں عمر کے صاحبزادے تھے۔ قلندر مومند نے علی خان کے ایک شعر کی بنیاد پر ان کا سنِ وفات 1220 لکھا ہے، 40 جسے حبیب اللہ رفیق درست تصویر نہیں کرتے۔ 41 محمد صاحبزادہ کی 3 غزلیں پہلی بار پادری حفیظ نے کلیدی افغانی میں شائع کی۔ اس کے بعد علامہ محمد حی حبیبی نے اپنی تالیف ہشتانہ شعراء میں انہیں جگہ دی۔ 1985 میں پہلی بار ان کا مکمل دیوان قلندر مومند کے مقدمے کے ساتھ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ قلندر مومند کے مطابق جیسے جیسے پشتو کے قدیم شعراء کے دو اوین بازیافت ہوتے رہے تو ان سے یہ نئی حقیقت سامنے آئی کہ ان میں سے اکثر دو اوین محمد صاحبزادہ کے لیے لکھے گئے تھے، اور مزید تحقیق سے یہ بات بھی آشکار ہوئی کہ لندن میوزیم انڈیا آفس لائبریری برطانوی جزائر کی دیگر لائبریریوں، رامپور اسٹیٹ لائبریری اور افغانستان میں جو خطی نسخے محفوظ ہیں، ان میں سے اکثر یا تو محمد صاحبزادے کے لیے لکھے گئے ہیں یا ان کی فرمائش پر۔ 42 محمد صاحبزادہ وسیع المطالعہ شاعر تھے جنہوں نے پشتو کے کلاسیکی دوران کے گہرے مطالعے سے اپنے تخلیقی تناظر کو وسعت اور تجربے کو زیادہ گہرائی عطا کی۔ قلندر مومند نے لکھا ہے کہ ان کے دیوان میں خوشحال بابا، رحمان بابا، عبدالقادر خان اور عبدالحمید مومند کے زمینوں پر غزلیں اور ان کے مضامین پر اشعار موجود ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محمدی صابری کی صاحبزادی کی شاعری کا دور 12ویں صدی ہجری کا دوسرا نصف ہے۔ 43 وہ مزید لکھتے ہیں کہ ان کے بعد کے شعراء ضیاء و بدیع کے حوالے سے ان سے کافی فیض یاب ہوئے، مگر میرے خیال میں ان
ان کا اصل کمال ضیاء و بداع کی شاعری میں نظر نہیں بلکہ انہوں نے پشتو غزل کے اس روایت کو آگے بڑھایا ہے جو مرزا نے شروع کی تھی اور جسے خوشحال نے مضمون، رحمان بابا نے مقبول اور عبدالحمید نے رنگین بنایا تھا۔ جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ محمدی صاحبزادہ غزل کے حوالے سے اپنے الگ مکتب کے مالک ہیں، جس کی نمایاں خصوصیات میں رومانیت، سادگی، مضمون افہمی اور تصوف شامل ہیں۔ 44 حبیب اللہ رفیع نے ان کی ایک اور کتاب مستخاص کا تذکرہ بھی کیا ہے جو 1206 کی تالیف ہے۔ ان کے مطابق اس کا ایک مخطوطہ بنو میر طاہر کلاچوی کے پاس محفوظ تھا جو 110 صفحات پر مبنی تھا۔ یہ نسخہ انہوں نے بعد ازاں اپنی وفات سے پہلے ہمیشہ خلیل کے سپرد کیا جو آج کل ان کی ذاتی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ہے جو ترجیع بند کی صورت میں ہے۔ 45 پیر محمد کاکڑ ان ہمہ جہت شعراء میں سے ہیں جن کے شاعرانہ اثرات 12ویں صدی ہجری کے نصف آخر اور 13ویں صدی کے اوائل اشروں پر سایہ فگن ہیں۔ پشتو کے یہ عظیم المرتب شاعر 1120 ہجری اور 1130 ہجری 46 کے درمیانی عرصے میں بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ جائے دولت بعض محققین نے کاف و بے اور بعض نے ہندو باغ جس کا موجودہ نام مسلم باغ لکھا ہے۔ مولانا ابو الوفا کے مطابق تحصیل علم کے لیے قندھار گئے تھے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے وطن آئے۔ حبیب اللہ رفیع کے مطابق کافی عرصے تک اپنے آبائی وطن میں رہائش پذیر رہے اور بعد ازاں احمد شاہ ابدالی کے حکم پر دوبارہ قندھار گئے اور وہیں پر مستقل سکونت اختیار کی۔ شہزادہ سلیمان کے اتالیق تھے اور اس کے علاوہ شاہی خاندان کے دوسرے افراد کی بھی تربیت کی۔ 1216 اور 1230 کے درمیان وفات پا گئے۔ 47 پیر محمد کاکڑ احمد شاہ ابدالی کے ہم عصر تھے مگر اس کے علاوہ سلمان شاہ، تیمور شاہ، زمان شاہ اور شاہ محمود کے ادوار بھی دیکھے۔ 48 ان کا دیوان اب تک 3 مرتبہ زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ پہلی بار 1303 میں امیر محمد پشاوری کے اہتمام سے فاروقی مطبعہ دہلی، دوسری بار 1325 چین میں عبدالرؤف بے نواں کے مقدمے کے ساتھ پشتو ٹولنا کابل، جبکہ تیسری بار 1382 چین میں صحاف بک پبلشرز کوئٹہ سے طبع ہوا ہے۔ یہ آخری طباعت پشتو ٹولنا کابل کے مطبوعات دیوان کا طبع دوم ہے۔ اس ایڈیشن میں عبدالرؤف بے نواں کے مقدمے کے علاوہ استاد حبیب اللہ رفیع کا مقدمہ بھی شامل ہے جو پیر محمد کاکڑ کے سوانح کوائف کے ضمن میں بعض نئی تحقیقات پر مبنی ہے۔ علامہ حبیبی کے مطابق پیر محمد کاکڑ کا تقریباً سارا کلام عشق و محبت کے جذبات سے محور ہے۔ زبان کی شیرینی اور سوز و گداز کے حوالے اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کا کلام اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا شمار اپنے عہد کے بلند پایہ شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ پشتو کی کلاسیکی شاعری میں ایک الگ سبق کی بانی ہیں۔ ان کا یہ سبق سادگی، سلاست اور متانت میں خوشحال اور رحمان، نزاکت، احساس، تخیل کی پابندی، پروازی اور ادبی تلازمات اور استعارات میں حمید اور شیدا کے ساتھ ہمسری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سبق انہی خصوصیات کی بدولت آنے والے شعراء نے بے حد
پسند کیا اور بہت سے شعراء نے اس کی پیروی کی۔ 49 دیوان کے علاوہ ان کی دیگر تصنیفات اور تالیفات میں مارخ الافغانی نوشت و تاریخ پشتونوں کی تاریخ، ہدایات المبددی وغیرہ شامل ہیں۔ نمونۂ کلام اردو نثری ترجمہ ملاحظہ ہو۔ میں ساری رات محبوب کے غم میں بیتاب رہتا ہوں، ہجر نے مجھ سے میری طاقت اور نیند دونوں چھین لی ہے۔ میرے رب نے مجھے فنا ہونے کے واسطے آنسوؤں میں پیدا کیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں پانی پر حباب کا خیمہ ہوں۔ اس کے تھرجے ابروں نے مجھے حلال کی طرف خمدار اور کمزور بنا دیا ہے، اور اسی کے خوبصورت چہرے کے جلووں پر میں کباب ہوا ہوں۔ محشر میں جب شہداء کو اٹھایا جائے گا تو میں بھی گل لالہ کی طرح خون میں لتھڑا ہوا ہوں گا۔ حافظ الپوری۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حافظ سوات کے الپوری نانی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ اصل نام معظم تھا۔ پرہیزگار اور نیک آدمی تھے۔ علامہ عبدالحی حبیبی کی تالیف حسنہ شعراء کے مطابق یہ تیمور شاہ کے عہد میں یقینی طور پر زندہ تھے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ 12ویں صدی ہجری کے آخری نصف کے شاعر ہیں۔ 50 البتہ ظلم حوادمل نے مورخین کے حوالوں سے ان کے عصر کا تعین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احمد شاہی دور 1160-1186 کے شاعر ہیں اور تیمور شاہ کے عہد 1260-1186 ہجری میں بھی زندہ تھے۔ 51 حافظ سادگی اور روانی کے میدان کے شہسوار بھی ہیں اور ادبی و شاعری طلسمات، مازح، خیالی تشبیہات و استعارات اور ثنا و مداح کے سمندر کے خواص بھی۔ عشق و توصیف اور وعظ و نصیحت ان کی شاعری کے 3 بنیادی موضوعات ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کے تینوں موضوعات پر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے شعر نکالے ہیں۔ عشق حقیقی کے حوالے سے نہایت شعری اشعار کہے اور تصوف کے سمندر سے پیش بہا موتی شعر کے تار میں پرو دیے ہیں۔ ان کے وعظ و نصیحت کا انداز نہایت دلکش بھی ہے اور پر اثر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض خطیب اور واعظ حضرات اپنے خطبوں میں ان کی اشعار سنتے ہیں۔ اگر ان کے کلام میں عربی لغات اور الفاظ کا استعمال نہ ہوتا تو ان کے کلام کا رتبہ اور بلند پایا ہوتا۔ 52 حافظ الپوری کا دیوان متعدد بار زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے۔ 1947 میں پہلی بار قاضی عبدالسلام کے مقدمے کے ساتھ مکتبہ سرحد پشاور نے اسے شائع کیا۔ اشاعت اول کے بعد اس کی مزید اشاعتیں بالترتیب 1955 اور 1960 میں منظر عام پر آئیں۔ 1983 میں اس کا ایک ایڈیشن رحیم شاہ رحیم کے مقدمے کے ساتھ اسلامی بک ڈپو منگورا کی جانب سے سامنے آیا۔ قاسم بنوی کے اہتمام سے مروت ادبی ٹولنا سرائے نورنگ بنو کی جانب سے بھی اس کا ایک ایڈیشن چھپا ہے، جس پر سنہ اشاعت درج نہیں۔ حافظ الپوری کے کلام کا مظلوم اردو ترجمہ۔ صبح آنکھیں ہمری لب اور طلائی بیزارواں رکھتے ہیں اہل وفا کو روز و شب آتش بجا۔ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک پیمانہ دیا، مجھ کو میخانے پہ ہو گیا حوض کوثر کا گماں۔ ماں کسب نور کرتا ہے تیرے انور سے، رشک کرتا ہے تیرے جلووں پہ مہر زرفشاں۔ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے تیری زلفوں کی مہک، باغ جنت سے نہیں کم تیرے حجرے کا سماں۔ فضل گل آتے ہیں سیرابی گلستان بن گئے، ہے رواں دوش صبا بررنگ و بو کے کارواں۔ ہم نشیں جلتے ہیں گو مجھ سے مگرباں اے خیمہ، مانتا ہے ہر کوئی حافظ میرا زور بیاں۔ ترجمہ فارغ ورزہ۔